بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے قبر میں مردے کیوں روتے ہیں؟ عید کے دن قبر کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مردے پریشان ہو جاتے ہیں؟ ناظرین، شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑو۔ امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور عورتوں کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا مبارک ہو، جان لو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ ناظرین، جب عید کا دن آتا ہے تو قبروں میں مردوں کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے جو کہ بہت ہی پرمسرت موقع ہے، لیکن قبر کے اندر کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو تب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان شیاطین کو قید سے آزاد کر دیا جائے۔ پھر ان کو آزادی ملتی ہے اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان میں ہی عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں ہمیں بتا دی جو کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ جس طرح سے ہم لوگ عید کے دن اپنی دنیا میں خوش ہیں وہ لوگ بھی اس دن خوشی محسوس کریں۔ اور ہمیں ان لوگوں سے ایک نصیحت بھی لینی چاہیے، وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑے چھوٹے جو فوت ہو چکے ہیں، ہم سے جدا ہو چکے ہیں، وہ لوگ بھی تو کبھی ہماری طرح اس دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے اور ہماری طرح ایک اچھی اور پرمسرت زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے انہیں اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہماری کسی خوشی میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ آج وہ اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں اور کچھ تو اپنی قبروں میں رو رہے ہیں کیونکہ ان پر قبر کا عذاب نازل ہے۔ اس لیے جب بھی خوشی کا کوئی موقع آئے تو اپنی ان خوشیوں میں کھو جانے کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ ایسے گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی ملی ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ وہ عید کے آنے پر دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور عید کے دن کو پسند نہیں کرتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشی کے موقعوں پر اپنے محرومین کو یاد رکھیں، اور اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں،
اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.